لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فرض الصلاة على المؤمنين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة دلوك الشمس وغسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق اللہ العظیم. وسائل حق کی ضمانت ہے. وسائل حق کی ضمانت نماز پڑھنا ہے. وسائل حق کی ضمانت نماز پڑھنا ہے. حاضرین، اس وقت میں آپ کے سامنے چینل رہبر رحمانی میں حاضر ہوا ہوں. اس چینل کے اندر ایک عنوان چراغ راہ ہے. اس عنوان کے تحت مختلف چراغ میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا. اس وقت بھی اس عنوان کے تحت ایک نیا چراغ لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس چراغ کا نام ہے اکرم الاعمال، نماز. نماز یقیناً بڑی اہم عبادت ہے. تمام ارکان اسلام میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. پروردگار عالم نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن حکیم میں مختلف عنوانات سے اس کی اہمیت کو بتلایا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واقع میں نماز اکرم الاعمال ہے. ذرا ہمارا آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز کے شکل میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اتنا بڑا تحفہ عطا کیا ہوا ہے، اتنا بڑا انعام عطا کیا ہے کہ ہم اور آپ جتنے بھی خدا کا شکر ادا کریں کمی ہوگا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نماز یہ وہ عبادت ہے کہ پچھلے نبیوں نے اس سے ادا کی، اور مختلف نبیوں کی اس عبادت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف نبیوں کے عبادتوں کو ایک جگہ جمع کر کے امت محمدیہ کو اللہ نے عطا کیا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے اور لوگوں کی تحقیق، لیکن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بتلا رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی تھی، اور ظہر کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی تھی، اور عصر کی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادا کی تھی، اور مغرب کی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام نے ادا کی، اور عشاء کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا کی. دیکھیے مختلف نبی مختلف اوقات میں نماز ادا کیا انہوں نے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کا یہ کرم دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ تحفہ دیکھیے کہ اللہ نے یہ تمام نبیوں کی عبادتوں کو، مختلف اوقاتوں کے عبادتوں کو اللہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امت کو عطا کیا. گویا یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت کو آپ ادا کریں. گویا پچھلے نبی علیہ السلام نے جو مختلف وقتوں میں جو عبادتیں کی، اس کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اکٹھا عطا فرما رہا ہے. اسی کو قرآن میں کہا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اتنے ہی پہ بس نہیں، اس انعام کا اور اس تحفے کو اندازہ لگانا ہے تو دیکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کتنا بڑا انعام عطا کر رہا ہے، اور اس امت کو کیا کچھ عطا نہیں کر دیا، ہمارا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، بندہ جب نماز کی تیاری کرتا اور اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آپ سے پیدا ہوا ہے، ابھی پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر. اور پھر جب وہ نمازی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں، جتنے بھی روئے ہیں، اس کے روئے اور بال کے برابر اللہ اس کو نیکی عطا فرماتا ہے. اتنے بھی بس میں. اور دیکھیے، اور جب نمازی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں حج اور عمرہ کا
ایسا ہے جیسا کہ اس نے حج اور عمرہ ادا کیا، یعنی حج اور عمرہ کا ثواب اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور جب بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے تو ایسا ہوتا، ایسا گویا کہ وہ اپنے بدن کے وزن کے برابر سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کیا ہے اللہ کے دین نماز کی صورت میں۔ اور جب رکوع کے اندر بندہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا آسمان کے جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جو بھی نازل ہوئی ہیں، توراۃ ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، تمام آسمانی کتابوں کو گویا اس نے تلاوت کیا ہے جب رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے۔ اور پھر جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے یہ پڑھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ نے اس شخص کے فریاد کو جس نے اللہ کی تعریف کی، اس کے معنی یہی نا، سمع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہتا ہوا جب اٹھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنا نظر رحمت اس نمازی کو پر فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اللہ کی نظر رحمت پڑ جائے تو پھر کیا کہنا میرے دوستو، جتنا بھی اللہ کا آپ شکر ادا کریں، اس کا حمد کریں، کمی ہے۔ اور پھر جب بندہ وہ نمازی جب سجدے میں چلا جاتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا کچھ عطا فرماتا ہے کہ جتنے جنات ہیں اور جتنے انسان ہیں، ان تمام کے تعدادوں کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور جب وہ سجدے میں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ کہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ابھی اس نماز کے اندر جتنے آیتیں اس نے پڑھی تھی، ہر آیت کے بدلے میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے 100 غلام جو آزاد کیا ہے۔ اور پھر جب تحیات میں بیٹھتا ہے اور جب تحیات پڑھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا گیا کہ جتنے صابرین ہیں ان کے ثوابوں کے برابر اس شخصوں کے ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب سلام پھیرتا اور کہتا السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، جس دروازے چاہے وہ کھول دیں۔ اتنی بڑی دولت ہے۔ اس لیے میں نے کہا پہلے ہی کہ نماز اکرم الاعمال ہے۔ اسی کو کسی نے کہا نا، جو میں نے شروع میں پڑھا تھا، وسائل حق کی ضمانت نماز پڑھنے میں ہے، خدا کی خاص رحمت نماز پڑھنے میں ہے۔ اور آگے بڑھیے اور دیکھیے، نماز وہ عبادت ہے جو اللہ سے قرب پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا میں میرے دوستو، اگر انسان کسی وزیر کا قرب حاصل کر لیتا ہے، کسی منتری کا قرب حاصل کر لیتا ہے، کسی دنیا میں نامور انسان کے قرب حاصل کرتا ہے، فخر کرتا ہے وہ، اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے آدمی تگ و دو کرتا ہے اور لوگوں میں بیان کرتا ہے دیکھو فلاں وزیر کا مجھے قرب حاصل ہے، میرا دوست ہے وہ، میں اس کے مجلسوں میں بیٹھتا ہوں۔ دنیاوی جاہو جلال والوں سے قرب حاصل کرنے پہ انسان فخر کرتا ہے، لیکن نماز یہ عبادت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ بتائیے، جس کو اللہ سے قرب حاصل ہو جائے، اس ذات سے جو سارے کائنات کا پیدا کرنے والا، اس ذات جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے مٹھی میں سب کچھ ہے، جس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس کا قرب اگر حاصل ہو جائے تو کتنی بڑی فخر کی بات ہے۔ اور یہ چیز آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نماز کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں۔ سبحان اللہ، اللہ سے سب سے زیادہ قریب، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ میرے دوستو، کون مسلمان ہے جو اللہ کا قرب حاصل کرنے نہیں چاہے گا؟ ہر مسلمان کی تمنا، یہ خواہش، یہ عرض ہوتی ہے کہ اللہ کا ہمیں نزدیکی حاصل ہو جائے، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن افسوس، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس چیز کو اپنے سے قرب ہونے کا ذریعہ جس کو بنایا ہے، یعنی نماز کا سجدہ، آج ہمارے زندگی سے وہی غائب ہے۔ میرے دوستو، نماز کا پابند بنو، نماز اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے۔ یہ وسائل حق کی ضمانت نماز پڑھنے میں ہے، خدا کی خاص رحمت نماز پڑھنے میں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ بندوں کو نظر رحمت سے دکھتا ہے۔ اور پھر جانتے ہیں آپ، اللہ بڑا غیور بھی ہے۔ جب بندہ
اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھتا، اپنے پیشانے رکھتا ہے، پیشانے رکھ کے ناک زمینوں میں رگڑتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ غیور و قادر و قیوم اتنا بڑا غیور ہے کہ پھر وہ اس پیشانی کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا، ذلیل ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس پیشانی کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنی رفعت، اتنی عظمت، اتنی بلندی عطا فرماتا ہے کہ آسمان کی رفعتیں، آسمان کی بلندیاں اس کے سامنے سر جھکا کر کے سلام کرتی ہے۔ تو ایک سجدہ جسے گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ میرے دوستو، نماز کی صورت میں اللہ نے بہت بڑی چیز اس امت کو عطا کی ہے، جس کی قدردانی یہی ہے کہ ہم اس میں 5 وقت ہم نماز کا پابند بن جائے۔ اور عام طور پر آدمی، ہمارے اور آپ کے بلکہ عام لوگوں کو یہ خیال ہے کہ نماز آخرتی میں کام آنے والی چیز ہے، یہ دنوں میں خیال آ جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نماز دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں مومن کے لیے حفاظت کا بہترین سامان ہے۔ یہ چنانچہ جہنم کے عذاب اور دنیا کے بلا اور مصیبتوں سے نجات کے لیے مومن کے پاس نماز سب سے بہترین ڈھال ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ڈھال نہیں، سب سے بہترین ڈھال ہے یہ۔ چنانچہ صاحب رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضب امرہ فزع الی الصلاۃ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اللہ اکبر! نبیوں کے سردار کدھر متوجہ ہوتے تھے؟ نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، کوئی دنیا والوں کی طرف نہیں، کوئی رئیسوں کی طرف نہیں، دنیا میں جال جلا رکھنے والوں کی طرف نہیں، کوئی رئیس کی طرف نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ہمارے رب کے لیے سبق ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ کی رحمت ہے۔ نماز کی طرف دوڑنا مصیبتوں کے وقت میں گویا اللہ کے رحمت کے سائے میں آ جانا ہے، اللہ کے رحمت کے چادروں میں آ جانا ہے، اللہ کے قلعے میں آ جانا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، جو اللہ کے قلعے میں پہنچ گیا، جو اللہ کی حفاظت نگہبانی میں پہنچ گیا، اس کے دین دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی چیز اس کے بال بیکار نہیں کر سکتی ہے۔ میرے دوستو، یہی حال تمام انبیاء اور تمام مرسلین کا تھا، تمام صحابہ اور تابعین کا تھا، تمام سلف صالحین اور تمام مومنین کا یہی طریقہ تھا۔ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی تھی تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ مصیبت کے وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی رحمت کو اپنے طرف بلا لینا ہے۔ میرے دوستو، جب انسان مصیبت اور بلاؤں کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ارحم الراحمین اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے اپنے اس بندے کی مدد فرماتا اور اس کے مصیبت اور پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے۔ جنگ بدر کا نام آپ نے سنا ہوگا، سب سے پہلے اسلام کی یہ لڑائی ہے، سب سے پہلی جنگ ہے یہ، جب مسلمان مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر، اپنے وطنوں کو چھوڑ کر مدینہ گئے تو مشرکین مکہ وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اللہ لشکر لے کر مدینہ پر بھی چڑھ آئے۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا، ایمان والوں کو معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ مدینہ منورہ پہ چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں، تو مسلمان بھی، ایمان والے بھی اللہ کے رحمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے ان کے مقابلے کے لیے چل پڑے۔ مشرکین مکہ اور مومنین مدینہ لڑائیوں میں اور تعداد میں کوئی جوڑی نہیں تھا۔ مکہ کے مشرکین جب چلے تو ان کے فوجوں کی تعداد 1000 تھی، اور جن کے پاس 700 اونٹ تھے اور سب لوہے کے پوشاک میں جو ڈوبے ہوئے تھے، گھوڑے تھے، مختلف قسم کے وقت کے مختلف قسم کے ہتھیاروں سے سجے ہوئے تھے۔ اور جب ادھر غریب مسلمانوں کو یہ باتیں معلوم ہوئی تو جس حال میں تھا نکل پڑے وہ مقابلے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چلے پڑے۔ ان کی تعداد 313 تھی، اور ہتھیار کتنے تھے؟ 3 گھوڑے ان کے پاس تھے، کچھ روایتوں میں 2 بھی آتا ہے، اور 6 جو ہے زرے تھی، اور 8 تلواریں کل تھی۔ میرے دوست، کیا مقابلہ ہے! ایک طرف 1000 جن کے پاس 700 اونٹ اور گھوڑے اور وقت کے بہترین ہتھیار سے سجے ہوئے، اور دوسری طرف 313 ہیں جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں، سامان بھی نہیں، 3 گھوڑے، 6 زرے ہیں کل فوج میں، اور 8 تلواریں پورے فوج میں۔ باقی کے پاس کیا ہوگا آپ اندازہ لگا، کسی کو لاٹھ ہوں گے، لاٹھی ہوں گے، ڈنڈے ہوں گے، اور کیا ہوگا، پھٹے پرانے۔ لیکن اللہ
کی رحمت پہ امیدوار بن کر کے، اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر کے چل پڑے۔ جب میدان بدر میں مومنین پہنچے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جائزہ لیا تو دیکھا ظاہری اعتبار سے کوئی جوڑی نہیں ہے، ادھر 1000 اور ادھر 313، وہ بھی نہایت تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، ایک ٹیلے کے اوپر، ایک اونچائی کے اوپر آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، نماز کے اندر کھڑے ہو گئے، اور آپ دعا کرنے لگے، گر گرا کر کے اللہ کے سامنے رونے لگے، گریو زاری کرنے لگے، آہو بکا کرنے لگے۔ آپ کا رونا، آپ کا گر گرانا دیکھ کر حضرت ابوبکر بھی جو پیچھے کھڑے تھے کہنے لگے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کا سن لیجیے، بس کیجیے۔ اللہ کے رسول روتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، اے میرے اللہ، یہ ننگے ہیں، انہیں سواری عطا فرما۔ اے اللہ، یہ بھوکے انہیں پیٹ بھر۔ اے اللہ، یہ ننگے ہیں، ان کو کپڑے پہنا۔ اے اللہ، یہ فقیر ہیں، ان کو غنی بنا۔ اے اللہ، یہ مٹھی بھر مومنین ہیں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو پروردگار عالم پھر اس دھرتی پر قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ خاتم الانبیاء رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اب آپ کے گڑ گڑانا آہوزاری کو دیکھ کر صدیق اکبر بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، کہنے لگے اللہ کا رسول بس کیجیے، بس کیجیے۔ اللہ نے آپ کی سن لی۔ حضرت ابوبکر کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گڑانا دیکھا نہیں گیا۔ جب آپ نماز میں نماز کی طرف متوجہ ہو کر جب گڑگڑانے لگے تو اللہ کے دیکھیں مدد آ گئی، جس کو چوتھے پارے میں صاف طور پر بیان کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بدر کے اندر اللہ فرما رہے ہیں مومنین سے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگے نماز کے اندر تو اللہ نے آیت اتاری، اللہ کی مدد آ گئی، جس کو قرآن نے بتا دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اس وقت میں جب کہ تم بہت کمزور تھے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور پھر کہا گیا کہ تمہارے لیے 3000 فرشتے مدد کا آ جائیں گے تو کافی نہیں ہے۔ اور پھر جب جنگ شروع ہوئی تو 5000 فرشتے اللہ تبارک 5000 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے اتر دیا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو اللہ نے کامیابی عطا کر دی۔ یہ ہے میرے دوستو نماز۔ آپ یہی سوچتے ہیں کہ نماز صرف آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، نہیں، دنیا بھی مصیبتیں، پریشانیاں، حالات آئے، اگر آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے۔ یہ نماز وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد چاہو۔ تو نماز اس لیے میں کہتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ بہترین تحفہ، بہترین انعام اللہ نے اس امت کو عطا کیا ہے، جس کے قدر دان یہی ہے کہ ہم وقت پہ ہمیشہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سورج گرہن ہوتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، غرض جو بھی حالات آتے تھے آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کی مدد آتی۔ جو بھی بندہ اگر نماز کی طرف متوجہ ہو جائے مصیبت پریشانیوں کے وقت میں تو اللہ تبارک تعالیٰ غائب سے اس کی مدد عطا فرماتا ہے۔ ہمیں نماز کی حقیقت کو اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا ہم سب کو پابند عطا فرمائے۔ اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ باتیں آئیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کے ساتھ مدد آتی تھی، کہ نہیں میرے دوستو، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تو ہوتی ہی تھی، لیکن ہمارا آپ عام آدمی بھی اگر دل سے صحیح طور پر نماز میں مصیبتوں وقت میں نماز کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مدد مانگے تو ہمارے آپ کی بھی اللہ مدد فرماتا ہے۔ میں ایک بزرگ کا واقعہ آپ کو بتلاتا ہوں۔ اڑیسہ کے اندر ایک اسٹیشن ہے چکدر پور، ایک بزرگوں کا واقعہ بتلاتا ہوں۔ جب یہ فی الفوری 10-12 سال ان کا انتقال ہوئے ہوا، ابھی بالکل قریب کا زمانہ ہے۔ جھارکھنڈ کے وہ رہنے والے تھے اور ان کا ضلع ہزاری باغ، اور وہاں سے پچھم
اور اتر کے سائڈ میں گاؤں ہے جس کا نام کھٹرا ہے. وہاں ایک بزرگ تھے جن کا نام مولانا محمد مستقیم رحمانی قادری. انہوں نے ایک مدرسہ بھی قائم کیا ہے. ابھی بھی وہ مدرسہ وہاں پر ہے جس کا نام جامعہ مستقیمیہ ہے. ان کا ایک لڑکا اس مدرسے کو چلا رہا ہے. لڑکے کا نام قاری حافظ منعقب الاسلام ہے. اس خانقاہ کا دیکھ بھال کرتا ہے اور وہ مدرسے کو چلاتا ہے بڑی محنت سے. تو بزرگ کا واقعہ ہے کہ چکندر پور میں پہنچے. ان کے ساتھ ان کا ایک خادم تھا جن کا نام آزاد مرزا تھا. وہ آزاد مرزا کا کہنا ہے کہ حضرت ہم چکندر پور اسٹیشن پہ پہنچے. وہاں گاڑی پکڑنی تھی. فجر کا وقت ہو گیا. آذان بھی ہو گئی تھی. آذان کی آواز آئی. نماز کا وقت ہو گیا. ابھی حضرت نے وضو کا پانی منگایا. وضو کی انہوں نے اور نماز کی طرف مسلح منگا کر کے مسلح منگایا اور نماز کی تیاری کرنے لگے. تو ان کا خادم آزاد مرزا کا کہنا ہے کہ میں نے کہا حضرت، وہ ان کو نانا نانا کہتا تھا، کہ نماز کا وقت ہو گیا، ٹرین آگے کھلنے والی ہے، ٹرین کھل جائے گی. اور اسٹیشن پہ پلیٹ فارم پہ ٹرین لگی ہوئی تھی، سیٹی بھی بج گئی تھی، کھلنے والی تھی. تو یہ بزرگ اللہ کے بندے نے کیا کہا اپنے خادم سے، ارے اس کو اس کا کام ہے کرنے دو، میرا کام ہم کرنے دو. وہ اپنے مالک کا حکم بجا لائے گا. ہمارا مالک کا حکم ہے، ہم کو اپنے مالک کا حکم بجا لانا ہے. اور یہ کیا کر کے انہوں نے نیت باندھ کر کے اللہ اکبر نماز میں کھڑے ہو گئے. اب ادھر سیٹی بچ چکی ریلوے کی، ہری جھنڈی دکھلا دی گئی. اب ریل کا ڈرائیور ریل چالو کر دیا، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، ریل اپنے جگہ سے ہٹ نہیں رہی، رکی ہوئی ہے. اب جتنے میں گارڈ وغیرہ سب ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں. کوئی چکے کو ٹھوک رہا ہے، کوئی چکے کو ٹھوک رہا ہے. پریشان ہے سب، گاڑی چل نہیں رہی ہے. اور ادھر یہ بزرگ مولانا مستقیم رحمانی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. جب نماز ان کو گئی، سلام پھیرا، دعا مانگی، تو انہوں نے ان سے اپنے خادم سے کہا کہ چلو اب بیٹھو. اس کا کہنا خود ہے کہ جب ہم لوگ اپنے سیٹ پر آ کر کے بیٹھ گئے اطمینان سے، تو پھر گاڑی آرام سے چلنے لگی. کوشش میں لوگ تو تھے، لیکن جب ہم سیٹ پہ بیٹھے تو گاڑی چلنے لگی. تو یہ ہے میرے دوستو، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نماز کے ذریعے سے. ٹرین کا وقت ہو گیا، گاڑی کھل چکی، سیٹیں بچ چکی ہے، لیکن گاڑی اپنے جگہ پہ اور یہ اپنے نماز میں مصروف. لیکن جب ان کی نماز پوری ہو گئی اور اپنے جگہ پہ بیٹھ گئے تو گاڑی کھل گئی. یہ ہے اللہ کی مدد. اس لیے میں نے کہا پہلے ہی کہ نماز صرف آخرت ہی میں کام آنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے جانب سے آپ نماز تک کے طرف نماز میں متوجہ ہوں تو دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد آتی ہے. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کی طرف تم متوجہ ہو، جو اللہ سے تم مدد مانگو، نماز کے ذریعے سے مدد فرمائیں گے. ایسے میرے دوست ایک ہی نہیں، ہزاروں قسم کے واقعہ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. میں اپنے باتوں کو ختم کر دیتا ہوں، لیکن اسی شعر کے ساتھ پھر اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ ان باتوں کو سمجھیں، دلوں میں اتاریں اور عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے دوستو یہ بھی تو ذرا سوچیے، ابھی جیسے باتیں آئیں کہ اللہ سے قرب کرنے کا ذریعہ ہے، اور اتنے پہ بھی نہیں، سرکار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے. آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں فرمایا. اللہ اکبر. ہمارے آقا فرما رہے ہیں نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے دوستو ذرا سوچو اور غور کرو، کون ہے اور ہم میں سے کون ہے جو محبت رسول کا دعویٰ نہیں کرتا ہے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہوں، محب ہوں، عاشق ہوں. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی محب اور کون ایسا عاشق ہوگا جو اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہے گا؟ اب ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچیں اور بتلائیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں عشق رسول کا تو دعویٰ کرتے ہیں، کتنے ہیں
جو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک فرماتے ہیں۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے، بے مروتی کی بات ہے۔ وہ نبی رہے اور رسول کریم جو ہمارے لیے اور ہم پہ اتنے مہربان ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے یا رب حبل امتی یا رب حبل امتی کہتے ہوئے آئے، اور زندگی بھر ساری رات جاگ کر تہجد گزار بن کر ہماری مغفرت اور رحمت کی دعائیں فرماتے رہے، اور آج بھی قبر میں اپنے قبر انور میں ہماری مغفرت اور بخشش کے دعائیں فرما رہے ہیں، اور کل میدان حشر میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے شفاعت، آپ کے شفاعت کے لیے بے چین نظر آئیں گے، اور آپ کی بے چینی کا کیا عالم ہوگا اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے بے چینی کو مثال سے آپ سمجھیں، جیسے کہ ایک ماں ہے اور اس کے پاس اس کے ساتھ ایک 4 سال کا بچہ ہے، اپنے بچے کو میلہ دکھانے کے لے لی جاتی ہے، اور وہ میلہ چھوٹا موٹا نہیں، لاکھوں کا مجمع ہے اس میں، جیسے حج میں ہوتا ہے اس سے بھی بڑا مجمع ہے، وہ اپنے بچے کو خوشی خوشی لے جاتی ہے میلہ دکھلانے کے لیے، کبھی اس دکان پہ کبھی اس دکان پہ، کبھی اس کھیلے کے اس کھیلے کے، کہ اچانک وہ بچہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور بچہ گم ہو جاتا ہے۔ میرے دوست اس وقت اس ماں کی کیا کیفیت ہوگی، اور چھوٹا سا بچہ 4 سال والا اس کی کیا حالت ہوگی، رو رو کے پریشان ہوگا، ماں ادھر تڑپ رہی ہوگی۔ اس تڑپ کو اور اس رونے کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ تڑپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل میدان حشر میں ہوگا، کہ وہ اپنے امتی کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے جہاں اولین و آخرین سبھی لوگ جمع ہوں گے، اور ادھر امت پریشان ہوگی، اپنے سفارشی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ امت کبھی نوح علیہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی نوح کے پاس جائیں گے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی موسیٰ کے پاس جائیں گے، کبھی عیسیٰ کے پاس جائیں گے، مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، لیکن سب کہیں گے آج ہمارے بس کے بات نہیں کہ سفارش کرو، جاؤ فلاں فلاں کے بعد جاؤ، اور پھر لوگ وہاں سے پھر نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ فرمائیں گے کہ کہاں تک تم تھے، اور آپ فرمائیں گے ہاں میں ضرور سفارش کروں گا تم لوگوں کے لیے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، جس کو کسی نے خوب اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، تمام نبی اس دن کہہ دیں گے جاؤ دوسرے کے پاس جاؤ، اذهبوا کہیں گے ہر نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ آنا لہا ہوگا۔ عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا، ہمارے رب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ غرض میرے دوستو، یہ نبی رحمت قبر میں، میدان محشر میں، میزان عمل پہ، حوض کوثر پہ، پرسرات پہ ہماری سفارش کے لیے پریشان حال ہو گئے، اور ہماری بے غیرتی کا دیکھیے کہ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کے ٹھنڈک بتلایا ہے، ہم کتنے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، کتنی بے مروتی کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے، کتنی احسان فراموشی کی بات ہے۔ اگر واقعی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اور آپ کو سچی محبت ہوگی میرے دوستو، تو ہر ہونی چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز کا پابند بنیں، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے بھی ٹھنڈک نصیب ہو۔ یہ عجیب بات ہے، یہ عجیب بات کہ ہم حضور سے عشق کا، محبت کا دعویٰ کریں اور پھر اس کے اوپر عمل نہ کریں، جس کو کسی نے صاحب روح البیان نے فرمایا ہے کہ کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا، من ادعا محبت اللہ وخالف سنت رسولہ فہو کذاب بنص کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب یہ اعلان کر رہی ہے کہ کوئی شخص اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نبی کی سنت کے مخالفت کرتا ہے، وہ پکا کذاب ہے۔ ہاں میرے دوستو، واقعی میں پکا کذاب ہے، کیونکہ عشق تقاضا یہی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے ہر چیز سے محبت کرتا ہے، محبوب سے جس چیز کو بھی تعلق ہوگا اس سے بھی وہ محبت کرتا ہے۔ لیلا مجنوں کے قصہ سنا نا آپ نے، مجنوں کو لیلا سے بڑی عشق، بڑی محبت تھی، تو مجنوں جب ان کے گلیوں سے گزرتا تھا تو کبھی اس دیوار کو چومتا، کبھی اس دیوار کو چومتا تھا کہ میرے لیلا اس گلی سے گزرے ہوگی تو اس دیوار پہ سایہ پڑا ہوگا، یا اس دیوار پہ سایہ پڑا ہوگا، چومتا تھا۔ اور وہ گلی سے جب گزرتا تو گلی کے دھول اور گردے کو اپنے سر پہ ڈالتا تھا کہ نہ جانے کس جگہ میری لیلا کے جو پاؤں پڑے ہوں گے، لہٰذا اس کو
اس گرد و غبار کو اپنے سروں پہ ڈالتا تھا، اس گلی سے گزرے ہوئے کتے کو پیار کرتا تھا کہ اس گلی سے گزرا ہے جس گلی میں میری لیلا چلتی ہے۔ تو یہ عشق جو ہے مجازی کوئی یہ عالم ہے کہ اپنے محبوب سے اتنا عشق کرتا ہے۔ تو میرے دوست، ہمیں اور آپ کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ سے تعلق رکھنے والوں سے کتنی ہمیں محبت رکھنی چاہیے، اور آپ کے آنکھوں کی جو چیز ٹھنڈک ہے اس سے ہمیں کتنی جو محبت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کتنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے، ان المحب لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع، کہ تیری محبت اگر سچی ہے تو تم کا فرما بردار ہوتا، کیونکہ عاشق ہمیشہ اپنے معشوق کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ ہم اگر واقعی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو نماز کا ہمارا پابند بنے، آج سے عہد کریں کہ آج سے ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، ہمارے دین اور دنیا کے فائدے کی بھی چیز ہے اور ہمارے محبوب کے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے۔ تو آپ نے بہرحال یہ چند باتوں میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ یہ اللہ کے کتنا بڑا تحفہ ہے، یہ کتنا بڑا انعام ہے، اس کی قدر دانی یہی ہے کہ ہم اس کے پابند بنیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نماز کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر میں اپنی باتوں کو اسی شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ وسائل حق کی ضمانت نماز پڑھنے میں ہے، وسائل حق یعنی اللہ سے ملاقات، وسائل حق کی ضمانت نماز پڑھنے میں ہے، خدا کی خاص رحمت نماز پڑھنے میں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔